بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، جیسا کہ اعلان ہوا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز کے احکام پہ گفتگو کرنی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے اوقات نماز سے شروع کیا تھا، اور آج جہاں سے ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اذان اور اقامت۔ یہ نماز کا حصہ تو نہیں ہے اذان و اقامت، مگر اذان اور اقامت کی فضیلت اور اذان اور اقامت کے کچھ ضروری مسائل آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اگر ہمارے پاس وقت میں گنجائش باقی رہی تو پھر انشاءاللہ ہم نماز کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے، یعنی واجب نمازیں اور اس کے بعد مستحب اور نفل نمازوں کی تعداد بھی بیان کریں گے۔ اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ یہ مسائل آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ پھر بار دیگر نبی صلوات۔ دیکھیں، فقہ میں، شریعت میں، دین میں اذان کی اتنی زیادہ تاکید ہے اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اول من سبق الی الجنہ ہوا بلال۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت بلال حبشی ہوگا۔ یہ جب راوی نے سنا تو اس نے سوال کیا، مولا لما، وہ کیا خصوصیت اور کیا ان کی عبادت تھی جس کی وجہ سے بلال سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ تو امام نے جو اس کی وجہ بیان کی ہے، فرمایا اب ہوا اول من آذن، وہ پہلا شخص ہے جس نے گلدستے اذان پر کھڑے ہو کے اذان دیا ہے۔ تو یہ اذان کی اتنی فضیلت ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ مؤذن ہے، پیغمبر اسلام ہے اور پہلا مؤذن ہے، وہ اپنی جگہ، ابھی مؤذن کے جو فضائل ہیں وہ بھی بیان ہوں گے، لیکن اذان کی کتنی فضیلت ہے اور مؤذن کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کے لیے ایک روایت اور سمجھیں آپ۔ ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اور جس وقت وہ اقامت کہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے، اس حالت میں ہوتا ہے، اس کا وہ درجہ اور مقام ہوتا ہے کہ راہ خدا میں اگر کوئی مجاہد جہاد کر رہا ہو اور زخموں کی وجہ سے اس کا خون سے اس کا بدن غلطاں ہو جائے، لہو لہان ہو جائے، یعنی راہ خدا میں جہاد کرتے وقت اگر زخموں سے جس شخص کا خون لہو لہان ہوتا ہے، اس کا جو مقام، مرتبہ اور درجہ اور ثواب ہے، وہ ثواب اس کو اس وقت ملتا ہے جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اور اقامت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتنی فضیلت۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ سننے کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ، تو پھر ایسا ہوگا کہ اس اذان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ کے امت کے لوگ ایک دوسرے پر تلوار اٹھائیں گے۔ جب اتنی فضیلت ہے تو ہر آدمی چاہے گا کہ
میں اذان دوں، دوسرا چاہے گا کہ یہ فضیلت میں حاصل کروں، ان کے درمیان میں جھگڑا ہوگا، نزاع ہوگا، اختلاف ہوگا۔ اللہ کے رسول نے یہ فضیلت بیان کرنے کے بعد امیر المؤمنین کے سوال پر جو جملہ کہا ہے وہ ہم اور آپ کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، ہمارے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اپنی جگہ، مگر میری امت کے لوگ اس کام کے لیے جن کا انتخاب کریں گے وہ عمر رسیدہ لوگ ہوں گے۔ علی تم مطمئن ہو جاؤ، ان میں نزاع نہیں ہوگا، تشریح میں کر رہا ہوں، یہ علی تم مطمئن ہو جاؤ، ان کے درمیان میں نزاع نہیں ہوگا، ان میں جھگڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ امت کے افراد، میری امت کے لوگ اس کام کے لیے، اس فضیلت کے لیے جن افراد کا انتخاب کریں گے وہ عمر رسیدہ لوگ ہوں گے، وہ ضعیف لوگ ہوں گے، وہ بوڑھے لوگ ہوں گے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ وہ جو جوان ہے وہ اس ثواب سے محروم ہوگا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، میں طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، اور اس روایت کو سنیں اور آپ معاشرے میں نگاہ ڈالیں۔ ہمارے مساجد میں، گھروں میں، جہاں کہیں اذان دی جاتی ہے، مؤذن کا انتخاب کن لوگوں کا کیا جاتا ہے؟ مؤذن کے طور پر جن لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو چبوترے اذان پر آتے ہیں، آپ کو جوان اور نوجوان کم ملیں گے، عمر رسیدہ افراد زیادہ ملیں گے۔ حالانکہ یہ ثواب تو پیغمبر کی حدیث کے مطابق جوانوں کو حاصل کرنا چاہیے تھا۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اذان کا اتنا بڑا مقام ہے، اور یہ جو روایت میں نے ابھی بیان کی ہے یہ ہماری حدیث کی معتبر ترین 4 کتابوں میں سے کتاب ہے۔ اس کا نام ہے، کتاب کا نام ہے من لا یحضر الفقی، باب اذان و اقامت، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، یہ اذان کی فضیلت تھی۔ اب آتے ہیں کہ شریعت میں کہاں کہاں اذان دینا مستحب ہے۔ صرف 3 مورد ہیں جہاں اذان پڑھنے کی تاکید بھی ہے اور استحباب بھی ہے۔ ان میں سے پہلا مورد ہے واجب نمازوں کے لیے، اور واجب نماز جب میں کہوں تو نماز یومیہ ہے، اس کے اندر نماز یومیہ جو واجب نمازیں ہیں اس کے لیے اذان پڑھنے کی، اذان کہنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مستحب نمازیں ہیں ان کے لیے اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے۔ آپ نماز وحشت خبر پڑھ رہے ہوں، آپ نماز جعفر طیار پڑھ رہے ہوں، آپ ظہر کے نافلہ پڑھ رہے ہوں، عصر کے نافلہ پڑھ رہے ہوں، مغرب کے نافلہ، فجر کے نافلہ، ان نوافل یومیہ کے لیے اور باقی مستحب نمازوں کے لیے نہ اذان مستحب ہے نہ اقامہ مستحب ہے۔ صرف اور صرف واجب نمازیں جو یومیہ نماز ہیں ان کے لیے اذان دینا، اذان کہنا مستحب بھی ہے اور بہت زیادہ تاکید بھی ہے۔ یہ پہلا مورد ہے۔ دوسرا مورد، وہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے، یعنی جس کی پیدائش ہوئی ہے، پیدائش کے وقت اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہنا یہ مستحب ہے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ فَلْيُؤْذَنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَىٰ، اذان دے دو اس کے دائیں کان میں، اور اقامت کہو اس کے بائیں کان میں۔ اور اس کا فلسفہ بھی پیغمبر نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ یہ اذان اور اقامت جو اس کے دائیں اور بائیں کان میں کہی جائے گی، اس کی وجہ سے وہ شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے بچے کی ولادت ہوتی ہے گھر میں، ہاسپٹل میں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی تلاش کیا جائے جا کے اذان اور اقامت کہے، مگر یہاں پر شریعت نے چونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس مقام کی فضیلت ہے، اس لیے گنجائش بھی رکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر پیدائش کے فوراً بعد اذان اور اقامت کہنے کی فرصت نہ ملے تو آپ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت اس وقت تک کہہ سکتے ہیں جب تک کہ اس کی ناف کٹ کے نہیں گرتی۔ ناف گرنے میں کچھ دن لگتے ہیں، ناف گرنے تک موقع ہے، شریعت نے یہ وقت دیا ہے کہ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ اور بس تیسرا اور آخری مرحلہ کہ جہاں اذان
اذان دینے کی فضیلت ہے، ثواب ہے، استحباب ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بیماریوں کی دوری کے لیے، صحت یابی کے لیے اور صاحب اولاد ہونے کے لیے اذان کی تاکید ہے۔ پھر 8ویں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس راوی کا نام ہے حشام بن ابراہیم۔ حشام بن ابراہیم کہتا ہے میں نے امام کو سلام کیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے امام سے یہ شکایت کی کہ مولا میرے گھر میں بیماریاں بہت ہیں، بیماری نہیں جا رہی ہے اور میں صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں، اولاد نہیں ہے۔ امام نے جو اسے نسخہ دیا، کہا حشام تم اپنے گھر میں بلند آواز کے ساتھ اذان دے دو۔ حشام کہتا ہے میں گھر گیا، امام کے اس فرمان پر میں نے عمل کیا، گھر میں بلند آواز کے ساتھ اذان دینا شروع کر دیا۔ اس اذان کی برکت سے میرے گھر سے بیماریاں بھی دور ہوئی اور میں صاحب اولاد ہوں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو یہ 3 مورد مجھے ملے ہیں بھائی، جہاں اذان دینا مستحب بھی ہے اور تاکید بھی ہے۔ اس کے علاوہ اذان شریعت میں استحباب رکھے مجھے کوئی اور مورد نہیں ملا۔ مگر اب ایک سوال ہے کہ عام طور پر آپ نے بھی سنا دیکھا، وہ یہ ہے کہ جب چاند گرہن اور سورج گرہن ہو تو کچھ لوگ اذانیں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اذان ہے یا نہیں ہے؟ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت اذان دینا مستحب ہونا کہیں فقہ جعفریہ میں ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ خود آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت اذان دینا شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے اس کے اوپر۔ لہٰذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت جو نماز ہے، جو نماز آیات ہے، وہ ہے اپنی جگہ، اذان نہیں ہے۔ اگر یہ بات یہاں تک واضح ہو چکی ہے تو میں ذرا سا آگے بڑھتا ہوں اور اسی حوالے سے 1-2 چھوٹے مسئلے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اذان و اقامت کی فضیلت کی طرف تو میں بعد میں جاؤں گا، پہلے 2 مسئلے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ واجب نمازوں کے لیے اذان دینا مستحب ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، تو اکثر مومنین ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی قضائے عمری پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور چونکہ قضا نمازوں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ اگر ہم چونکہ ہم جب اذان اور اقامت کا ثواب بیان کرتے ہیں تو مومنین کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اذان و اقامت کا ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اذان اور اقامت وہاں کہیں یا بغیر اذان اور اقامت کے اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ تو واضح ہے کہ ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو، اذان و اقامت کہنا تو مستحب ہے۔ اگر کوئی ثواب لینا چاہے تو فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ قضا نماز پڑھ رہا ہے یا ادا نماز پڑھ رہا ہے، اس ثواب کے لیے اس کو اذان و اقامت کہنا چاہیے۔ مگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں ادا کر دوں تو وہ اذان چھوڑ دیں، اقامت چھوڑ دیں، اپنی واجب نمازیں ادا کر دیں۔ یہ مسئلہ جو اکثر پوچھا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں نے بیان کر دیا۔ آئیے اذان اور اقامت کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے مؤذن کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی روایت کی روشنی میں، جو گفتگو کے آغاز میں آپ نے سنا کہ روایت کی روشنی میں مؤذن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ راہ خدا میں شہید ہونے والے کا درجہ رکھتا ہے، مگر ہر مؤذن کے لیے درجہ نہیں ہے، اس مؤذن کے لیے شرائط بھی ہیں جو ہمارے یہاں ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، مؤذن کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ ان شرط سے مراد یہ تو اذان دے سکتا ہے، مگر یہاں بھی مؤذن کے لیے تاکید یہ ہے کہ استحباب یہ کہ مستحب یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔
آپ سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھانے والے کی بھی عدالت شرط ہے، اسی طرح اذان دینے والے کے لیے اس کے اندر عدالت ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ وقت شناس ہو۔ اب تو ہمارے لیے آسانی ہے، گھڑی ہے ہمارے پاس، موبائل ہے، ٹیلی ویژن پر ریڈیو پر وقت بتایا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وسائل ہر وقت آپ کے پاس ہوں۔ کوئی ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے یہ ظاہری چیزیں آپ کے پاس نہ ہوں۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ شرعی ظہر کا وقت جو سورج کو دیکھ کے کیسے ظہر کا وقت پہچانا جاتا ہے، مغرب کا وقت پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، فجر کا وقت پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ وقت شناس ہو، جو شریعت نے زوال کا وقت، مغربین کا، اسی طریقے سے فجر کا جو وقت بیان کیا ہے وہ اسے معلوم ہو، وہ طریقہ اسے آتا ہو، وقت شناس ہونا چاہیے۔ اچھا، اذان کے کچھ اور، مؤذن کے لیے کچھ اور مستحبات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، مگر پہلے آئیے اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ضروری مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بیان کروں تاکہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ مسائل بیان ہو جائے۔ ابھی فرض مثال، عام طور پر ہماری مساجد میں، گھروں میں ہم جو نماز ادا کرتے ہیں ظہر اور عصر ایک ساتھ ہم پڑھتے ہیں، تو جو ظہر کے لیے اذان دی گئی ہے وہ عصر کے لیے کافی ہے یا عصر کے لیے اذان علیحدہ سے دی جائے؟ تو اگر ظہر اور عصر کے درمیان میں فاصلہ کم ہے تو ایک ہی اذان کافی ہے، اقامت تکرار ہو، اذان ایک۔ لیکن اگر فاصلہ زیادہ ہے، اب فاصلہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظہر پڑھ رہا ہے فضیلت ظہر میں اور عصر کی نماز ادا کر رہا وہ فضیلت عصر میں، تو یہاں فاصلہ ہے۔ اب سوال ہوا کہ یہ جو ظہر کے بعد ہم تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں یا دوسری تعقیبات یا بیچ میں نوافل کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے فاصلہ شمار ہوگا اور عصر کے لیے اذان دوبارہ دینی پڑے گی؟ کہا نہیں، تعقیبات فاصلہ میں نہیں آتی۔ اگر آپ تعقیبات کر رہے ہیں تو تعقیبات کے فوراً بعد، یعنی ظہر کے بعد تعقیبات، اس کے فوراً عصر پڑھ رہے ہیں تو یہ مشترکہ وقت ہے، ایک اذان آپ کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسجد میں ابھی نماز جماعت ختم ہوئی، جماعت ختم ہونے کے بعد ایک آدمی آیا اور یہاں فرادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس فرادہ نماز پڑھنے والے کے لیے تاکید یہ ہے کہ تم اذان نہیں کہو۔ یہ جو جماعت کے لیے اذان کہی گئی تھی یہی کافی ہے اس کے لیے، اس کے لیے مستحب نہیں ہے، تاکید نہیں ہے کہ یہ جو ثواب ہے اسی ثواب میں وہ شریک ہے، وہ اپنی اقامت اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی نماز شروع کرے، مگر یہاں چند شرائط ہیں۔ مسئلہ آپ کے لیے آسان بھی ہے، آپ نے اذان نہیں بھی دیا ہے مگر پھر بھی اذان کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، مگر چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ نماز ختم ہوئی ہے اور نمازی ابھی تک موجود ہیں۔ سارے نمازی ہونا شرط نہیں ہے، ایک بھی نمازی ہے مسجد میں موجود ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ تعقیبات میں موجود ہے یہاں، تب تک آپ باہر سے آئے ہیں اور آپ کے لیے اذان ساقط ہے، یعنی اذان نہیں بھی دیں گے تو اذان کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے علاوہ چند شرطیں اور ہیں، ان میں سے جو اہم شرطیں وہ دو شرطیں بیان کرتا ہوں جو ہمارے یہاں عام طور پر رائج۔ مثال کے طور پر یہ جو اذان کا ثواب اس شخص کو، آنے والے کو جب ملے گا جب جماعت اور بعد میں فرادہ پڑھنے والے شخص کی نماز پڑھنے کی جگہ ایک ہے، یعنی وہ اس مسجد میں جماعت ہوئی ہے، آنے والا اسی مسجد ہی میں نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ باہر صحن میں نماز پڑھ رہا ہے یا امام بارگاہ میں پڑھ رہا ہے یا مسجد کی چھت میں پڑھنا چاہتا ہے، اذان ساقط نہیں ہے، اس کو اذان دینی پڑے گی ثواب لینے کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ یہ جماعت اور اس کے بعد فرادہ نماز پڑھنے والے کی جگہ ایک۔ شرط یہ ہے کہ جماعت اور اس کی نماز کا وقت مشترکہ ہو۔ یہاں ظہر کی نماز پڑھی گئی ہے، ظہر و عصر کی، وہ بھی ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اذان اس سے ساقط ہے، وقت مشترک ہو دونوں کا۔ ابھی اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں کہ اب میں اذان کے جملے دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اذان کے جملے تو آپ سب کو یاد ہے، میں اقامت کے جملے دہرانا چاہ رہا ہوں، مسائل بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔
مثال کے طور پر اس مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، ایک شخص نے اذان دے دیا، آپ نے سنا، دوسرے نے اقامت پڑھ لی، آپ نے سن لیا، آپ کے لیے کافی ہے۔ ہاں یہ مستحب ہے کہ جس وقت اذان دی جا رہی ہے وہ آہستہ سے آپ جملوں کو، اذان کے جملوں کو دہرائیں، اپنی زبان پر جاری کریں، یہی استحباب اقامت کے لیے بھی ہے۔ مگر یہ مسئلہ مسجد سے باہر، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں، باپ بیٹا نماز پڑھ رہے ہیں، ماں بیٹی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ دو مومن نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مومن نے اذان دے دیا، دوسرے نے اذان نہیں کہی، مگر جس مومن نے اذان دیا ہے دوسرے مومن نے اس کی اذان سنی بھی ہے اور اس اذان سننے کے فوراً بعد وہ نماز پڑھنا بھی چاہتا ہے، تب بھی یہاں اس دوسرے مومن کے لیے پہلے مومن کی اذان کافی ہے، بشرطے کہ توجہ سے سنی ہو اور اس کا نماز پڑھنے کا ارادہ بھی ہو۔ مگر ایک حساس مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب میں نے بات گھر کی تو یہاں مرد جو اذان دے گا دوسرے مرد کے لیے اور دوسری خاتون کے لیے کافی ہے، اس مرد کی اذان اگر وہ سن لے تو دوسرا مرد، دوسری خاتون ثواب میں شریک ہوگی ولو ان کی وہ اذان نہ بھی کہے۔ مگر خاتون نے اذان دیا ہے، مرد نے سنا ہے، تو یہاں مرد کے لیے خاتون کی اذان کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی وہ اذان کہنے والی خاتون اس کی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، محرم ہے۔ ابھی نامحرم کا تو مسئلہ یہاں آتا نہیں ہے، محرم ہی کسی خاتون نے اذان کہی ہے اور اسی کے محرم کسی مرد نے اذان سنی۔ میں نے کہا گھر میں اکثر ایک کمرہ ہوتا جہاں پر گھر کے افراد مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہاں پر خاتون کی اذان مرد کے لیے کافی نہیں ہے، مرد کو ثواب لینے کے لیے اپنی اذان دوبارہ دینی پڑے گی۔ ہاں ایک خاتون نے اذان دیا، دوسری خواتین نے سن لیا، یہاں کافی ہے، یہ ثواب ان کو، دوسری خواتین کو مل جائے گا، اسی پر اکتفا وہ کر سکتی ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب مستحبات آذان، کہ اذان کہتے وقت مؤذن کے لیے کیا کیا چیزیں مستحب ہیں۔ پہلی چیز جو مستحب ہے کہ وہ ربع قبلہ ہو، سیدھا کھڑا ہو، حالت وضو میں، طہارت میں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک بلند رکھے، اٹھا کے رکھے، مستحب ہے۔ اذان کے جملوں کے درمیان میں فاصلہ دینا چاہیے، جبکہ اقامت کے جملوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو، بلکہ فاصلہ ہی نہ ہو۔ اسی طریقے سے اذان کہتے وقت انسان کا بدن حالت سکون میں ہونا چاہیے، جس طرح نماز پڑھتے وقت انسان کو ہل جل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح اذان دیتے وقت بھی انسان کا بدن سکون کی حالت میں ہو۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر اب اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ دعا پڑھے۔ یہ دعا جو اذان کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، اللہم اجعل قلبی بارا وعملی سارا وعملی شفاء، اور کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اذان ختم ہونے کے بعد اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائے، ایک قدم آگے بڑھ کے دعا پڑھے، یا اگر کھڑے ہو کے اذان دے رہا تو نیچے بیٹھ کے دعا پڑھے، یا اگر وہ بیٹھ کر اذان دے رہا تو سجدے میں جائے، یا کھڑے بھی اذان دے رہا ہے تو یا بیٹھے یا سجدے میں چلا جائے، یعنی دعا پڑھتے وقت اپنی پوزیشن کو تبدیل کرے، ایک قدم آگے جائے، کھڑا ہے تو زمین پر بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھا تو سجدے میں چلا جائے، اور پھر دعا پڑھیں، اس کے بعد اس کی اقامت کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اب اس اذان کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی سوال ہے ذہن میں تو وہ بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں، میں ابھی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب میں آ رہا ہوں اذان اقامت کے بعد نماز کی تعداد میں۔ واجب، آج کا ہمارا موضوع ہے واجب نمازوں کی تعداد، اور پھر مستحب نمازوں کی کچھ فہرست آپ کے لیے بیان کریں گے۔ واجب نمازیں فقہ جعفریہ کے مطابق 6 ہیں، یہ واجب نمازیں ہیں جو عام طور پر آپ سب کو معلوم ہے، مگر پھر بھی میں بطور تبرک بیان کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر روزانہ کی نمازیں ہیں،
نماز آیات ہے، نماز میت ہے، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے یہ واجب ہے۔ اگرچہ مستحب طواف کے بعد ہی پڑھنی ہوتی ہے، مگر چونکہ طواف مستحب ہے تو وہ نماز بھی مستحب ہو جاتی ہے۔ جو واجب طواف ہوگا اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہو جاتی ہیں۔ البتہ ہمارے ہاں عام طور پہ خیال یہ ہوتا ہے کہ باپ نے جو بھی نمازیں نہیں پڑھی بڑے بیٹے پر واجب ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ فرصت میں کبھی بیان کریں گے وہ کون سی باپ کی نمازیں ہیں جو بڑے بیٹے پر پڑھنا واجب ہے، یا اس کے علاوہ وہ نمازیں جو انسان کبھی نظر کے ذریعے، قسم کے ذریعے اپنے اوپر واجب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نظر مان لے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، تو یہ نماز چونکہ اس نے نظر کیا ہے اور نظر کی وجہ سے اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں مستحب نمازوں میں۔ یہ مستحب نمازوں کی کچھ تفصیل بیان کروں اس لیے کہ نوجوان دوست بیٹھے ہیں اور چھوٹی عمر کے بچے بھی ہیں، اگرچہ بزرگان جو میرے سامنے ہیں آپ سب کو معلوم ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مستحب نمازیں، چونکہ ہمارے ہاں نوافل نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے، تو ان نوافل میں سے کچھ نافلہ نمازوں کا تذکرہ ہو جائے۔ سب سے پہلے جو نافلہ نمازیں ہمارے ہاں تاکید ہے جن نافل نمازوں کی، وہ ہے نماز یومیہ کے نوافل، یعنی ایک دن میں جو ہم واجب نمازیں پڑھتے ہیں ان نمازوں کے ساتھ کچھ نافلہ اور مستحب نمازیں بھی ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کل ایک دن میں 17 رکعت نماز واجب ہے، تو اس 17 کا ڈبل کر دیں تو 34 رکعت نافلہ نمازیں انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان کے اندر 34 رکعت نافلہ نمازیں ادا کریں۔ تو 17 رکعت اور 34 رکعت، 17 واجب 34 مستحب، ان کو ملائیں گے تو 51 رکعت نماز ہے جو مومن کے لیے ایک دن اور رات میں ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اور یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے یہ روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، مومن کی 5 علامتیں، ان میں سے جو پہلے نشانی امام نے بیان کی ہے وہ ہے صلاۃ احد و خمسین، 51 رکعت نماز، یہی کہ 34 رکعت واجب، 34 رکعت مستحب اور 51 رکعت واجب، یہ ملا کے 51 رکعت نماز کا مومن کی جو نشانی ہے ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دن اور رات میں وہ 51 رکعت نماز ادا کرنا، یہ پہلی نشانی ہے۔ مولانا نے فرمایا دوسری نشانی زیارت الحسین علیہ السلام، صلوات پڑھی مل کے محمد و آل محمد پر۔ 40 کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو 11ویں معصوم نے بیان کی۔ فرمایا بتخطم فی الیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ مومن کی نشانی ہے۔ البتہ انگوٹھیوں میں بھی فرق ہے، آپ کون سا نگینہ پہن لیں، جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ عقیق کا ہے، کہ عقیق کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اگر کسی مومن کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو تو 1 رکعت نماز کا ثواب 70 رکعت کے برابر ملتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے روایت کے الفاظ پڑھے ہیں کہ اگر کسی مومن کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، دعا رد نہیں۔ اس لیے امام نے کہا کہ مومن کی جو تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وَتَخَطُّمْ فِي الْيَمِينِ، اس کے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی ہو۔ اور معصوم نے ارشاد فرمایا وَتَعْفِيرُ الْجَبِينِ، یعنی مومن کی جو چوتھی نشانی ہے وہ ہے خاک کربلا پر سجدہ کرنا، خاک شفا پر سجدہ کرنا۔ اور آخری نشانی ہے والجہر بسم اللہ، ہم کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں اس میں سورہ الحمد اور
دوسرا جو بھی ہم سورہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے جو بسم اللہ ہم پڑھیں گے اس بسم اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھا جائے. جیسے آپ ظہر اور عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگرچہ آپ کو الحمد اور سورہ آہستہ پڑھنا ہے, مگر حکم یہ ہے کہ بسم اللہ آپ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے. مغرب و عشاء اور اسی طریقے سے فجر میں تو ویسے ہی وہاں سورہ اور علم بھی بالجہر پڑھنا ہے تو بسم اللہ بھی بالجہر ہے. اسی طرح نافلہ نمازوں میں آپ کو اختیار ہے کہ یہ الحمد اور سورہ آپ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں, آہستہ پڑھیں, آپ کے لیے اختیار ہے. حتیٰ کہ ان نافلہ نمازوں میں یہ بھی آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ صرف سورہ الحمد پڑھیں, اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد یا دوسرا سورہ نہ پڑھیں, یہ بھی اجازت ہے. اسی طرح نافلہ نمازوں میں یہ بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں گے. یہ تو واجب نمازوں کے لیے. نافلہ نمازوں کے لیے یہ سہولت ہے نافلہ نمازوں میں کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں پھر بھی اپنے آرام سکون کے لیے نیچے بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو آپ کو برابر ثواب ملے گا, آپ کو اجازت ہے بیٹھ کے پڑھ سکتے. حتیٰ کہ نافلہ نماز سواری میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں, گھوڑے میں سوار ہیں, سفر کر رہے ہیں, آپ 2 رکعت نماز نافلہ کی نیت کریں اور پڑھتے چلے جائیں. یہاں کیا ہوگا, اگر آپ قبلہ رخ ہیں تو بہت اچھا ہے. اگر آپ کی سواری کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے کوئی بات نہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. اب آپ کہیں گے جناب میں تو موٹر سائیکل چلا رہا ہوں, میں تو گاڑی چلا رہا ہوں, میں سجدہ کیسے کروں, رکوع کیسے کروں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں مصحف نماز پڑھے, نہ میں سجدہ کر سکتا ہوں نہ میں رکوع کر سکتا ہوں, مجھے تو سامنے روڈ دیکھنا ہے. تو شریعت نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے, بشرطیکہ کہ ہم اس پر عمل کریں. آپ جا رہے ہیں 2 رکعت نماز نافلہ کی نیت کے, اللہ اکبر, سورہ الحمد پڑھ لیا, سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا. اب ذکر رکوع ہے, آپ سر سے اشارہ کریں, ذکر رکوع پڑھیں. ذکر سجدہ ہے, اگر آپ سجدے میں جا سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں, آپ سر کا اشارہ کریں اور ذکر سجدہ پڑھیں. آپ اسی طرح تشہد پڑھیں, سلام پڑھ لیں. کتنی آسانی ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ سفر نہیں کٹ رہا ہے, آپ نماز پڑھتے چلے جائیں, اللہ اکبر, سفر بھی کٹے گا, ثواب بھی ملتا رہے. نافلہ نمازوں میں نے کہا کہ یہ جو روزانہ جو واجب نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان کے نوافل, اب ان کے نوافل کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ میں بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 8 رکعت نماز نافلہ ظہر ہے جو ظہر سے پہلے پڑھنی ہے. اسی طرح عصر سے پہلے 8 رکعت نماز نافلہ ہے, 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی, 4 نمازیں. اسی طریقے سے نماز مغرب کے بعد 4 رکعت نافلہ مغرب ہے. عشاء کے بعد نیچے بیٹھ کر 2 رکعت نافلہ ہے مگر وہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے. اسی طریقے سے فجر سے پہلے یعنی واجب سے پہلے 2 رکعت نافلہ یہ فجر ہے. یوں آپ اس کی گنتی کریں گے تو 34 رکعت نماز بن جاتی ہے. ان نمازوں کے علاوہ جو چونکہ 51 کی تعداد پوری کرنی ہے تو ان نمازوں کے ساتھ جو یومیہ نمازیں اس کے ساتھ نماز شب جو کہ 11 رکعت ہے, اس کی بڑی تاکید ہے. یہ نماز شب بھی آپ ملائیں گے تو 34 کی تعداد پوری ہو جائے گی. وہ جو نافلہ یومیہ بھی میں نے کہا اسے 34 کی تعداد پوری نہیں ہوگی. نماز شب کی جو فضیلت ہے, اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ خود الگ ایک پورے درس کا محتاج ہے کہ اس میں تفصیل سے بیان کرنا. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نماز شب جو ہمارے لیے مستحب ہے, یہی نماز شب انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر واجب ہے. فرض کی حیثیت سے وہ پڑھتے تھے, ہمارے لیے مستحب ہے. یہ 11 رکعت نماز تو اس کا جو وقت ہے وہ آدھی رات سے لے کے اذان فجر تک ہے. مگر میرے نوجوان تو جو سامنے بیٹھے ہوئے وہ کہیں گے کہ آدھی رات کو تو ہم جاگ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد بھی سونے سے پہلے آپ نماز شب پڑھ کے سو سکتے ہیں. چونکہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے, آپ کہیں اس کے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں, اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ رات کو نہیں جاگ سکتے ہیں, جاگنا آپ کے لیے مشکل ہے آدھی رات کے بعد, تو آپ سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے کسی وقت بھی اس نماز کو ادا کریں اور آپ سو جائیں. یہ اجازت ہے آپ کے لیے. 11 رکعت نماز شب کی جو مختصر
وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 8 رکعت نماز شب کے عنوان سے پڑھنی ہے، جو 2 رکعت کر کے پڑھیں گے مثل نماز فجر کی، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے نماز شفا کے نام سے، کہ 2 رکعت نماز شفا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس نماز شفا میں قنوت نہیں، بلکہ تاکید ہے کہ پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد قل هو اللہ احد، اور قنوت نہیں پڑھنا، اور آخر میں جو 1 رکعت نماز پڑھنی ہے وہ نماز وتر ہے۔ نماز وتر کا مختصر طریقہ میں آپ کو بتا دوں، بہت آسان ہے، وہ یہ کہ 1 رکعت نماز وتر کی نیت کر لیں، اگرچہ تشریح اپنی جگہ، مگر یہ مختصر طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز وتر میں اکثر مومن ہم سے پوچھتے ہیں کہ نماز وتر کیسے پڑھیں، تو آپ نیت کر لیں میں 1 رکعت نماز وتر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ آپ نے سورہ پڑھ لیا، سورہ الحمد پڑھ لیا، کوئی اور سورہ پڑھ لیں، یہاں سورہ تکرار بھی کر سکتے ہیں، 2 سورہ 3 سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 1 سورہ پڑھ لیں، فوراً قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں آپ، کم سے کم 300 مرتبہ العفو العفو العفو، اگر آپ 300 بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے کم تعداد پڑھیں، 70 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، جتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں العفو، لیکن تاکید یہ ہے کہ 300 کی تعداد پوری کریں العفو، اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے ھذا المقام عائذ بک من النار، اے اللہ اس مقام پر کھڑے ہو کے میں تجھ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، اور آخر میں 40 مومنین کے نام، یہ 40 مومنین زندہ مردہ، دوست احباب رشتہ دار پڑوسی جو بھی آپ کو یاد ہیں سب کے آپ نام لے سکتے ہیں، کہ یہ 40 مومنین کے لیے حقیقت میں دعا ہے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجات ہیں اسی قنوت کی حالت میں طلب کریں، یا آپ یہاں نہیں کرنا چاہتے نماز مکمل کریں اپنی حاجات طلب کریں، کیونکہ یہ نماز کے لیے تاکید ہے کہ اذان ظہر کے نزدیک پڑھی جائے، مگر یہ مسئلہ پھر بھی آپ کے خطبے میں بیان کروں، اگر کوئی شخص یہ آخری 2 نمازیں نماز شفا اور نماز وتر اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو اسے اجازت ہے کہ اذان فجر کے بعد بھی یہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کون سی 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر، یہ اذان فجر کے بعد بھی اس کی پڑھنے کی اجازت ہے، باقی 8 رکعت آپ فجر سے پہلے پڑھیں گے۔ ہاں ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ انسان جب حالت سفر میں ہوتا ہے تو وہاں اس کی 4 رکعت نماز قصر ہوتی ہے، اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو حالت سفر میں یہ جو ظہر اور عصر کے نافلہ ہیں یہ انسان کے لیے معاف ہے، ساقط ہے، ظہر اور عصر کا نافلہ نہیں، کہ ظہر سے پہلے جو 8 رکعت نافلہ ہے، عصر سے پہلے 8 رکعت نافلہ ہے، یہ اس کے لیے پڑھنا نہیں ہے۔ البتہ اگر عشاء کے بعد جو 2 رکعت نماز نیچے بیٹھ کے پڑھنی، اگر بھی وہ پڑھنا چاہے تو وہاں پر بھی شریعت میں اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں حالت سفر میں، مگر ثواب کی نیت سے، رجا کی نیت سے وہ چاہے تو یہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نماز کے مزید مسائل انشاءاللہ آئندہ نماز کی نیت سے ہم شروع کریں گے اور وہیں سے آگے بڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔